سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف الف مرہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان سے قبل اللہ نے مجھے توفیق نصیب فرمائی کہ میں آپ جیسے نیک حضرات میں کچھ دیر بیٹھنے کی جسارت کی ہے۔ اللہ کے فضل پر، اللہ کے کرم پر انسان کے انعامات ہوتے ہیں دوستوں۔ ہر وقت اللہ کی رحمت کی بارشیں برستی ہیں، ہم لوگ ہیں ہم وقتوں کو، اوقاتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں جو اللہ کی رحمتوں کے ساتھ نہ ہو۔ انسان ایک ہی چیز سے مار کھا جاتا ہے اس دنیا میں، اور وہ ہے غفلت۔ غفلت ایک بہت بڑی بیماری ہے انسان کے ساتھ، جو انسان کو بیدار نہیں ہونے دیتی، حتیٰ کہ وقت آ جاتا ہے اس کا اس دنیا سے جانے کے لیے، تو پھر اس وقت کچھ بھی نہیں بنتا۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کا، یقین تو ہے پکا۔ روز لوگوں کو جاتا دیکھتے ہیں جن کا یقین بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد میرا یہاں آنا ہوا مانچسٹر، تو راستے میں ان جگہوں کو دیکھ رہا تھا، عرصہ گزارا میں نے اس شہر میں، تو عجیب سی کیفیت تھی، کتنے ساتھی بچھڑ گئے ہو، کتنے لوگ چڑھ گئے ہیں۔ ان جگہوں میں کبھی ساتھ پھرتے تھے لیکن آج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن وجہ صرف ایک ہی ہے، غفلت۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو دی چیز وہ عبادات دی ہیں۔ عبادات جو ہے وہ سزا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ انعام ہے انسان کے لیے۔ وہ کیسی چیز ہیں عبادات؟ آپ یہ دیکھیں کہ 5 وقت جو اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے کرنے کے لیے، 5 وقت انسان اگر نماز کا پابند ہو جائے تو یقیناً انسان ہو جائے وہ غفلت سے بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی حاضری جو ہے نا اللہ کو دینی، یہ اللہ نے مقرر اس لیے کی ہے کہ انسان غفلت سے نکلے۔ ایک نماز پہ جائے گا، پھر دوسری نماز پہ جاتا ہے، پھر تیسری نماز پہ بلاتا ہے، تو اس کا ایک سسٹم بن جاتا ہے زندگی کا۔ ہم اس کو سزا سمجھتے ہیں یا مشکل سمجھتے ہیں، حقیقت تو یہ تیاری ہے ہماری آخرت کے لیے اللہ نے جو بتائی ہے۔ حقیقت تو یہ تیاری ہے، ساری عبادات جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں
اسی لیے کہ انسان جو غفلت سے جاگے اور آخرت کی تیاری کرے. اللہ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے انسان کا تو موت یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ 15 سال کا ہے، یہ 10 سال کا ہے، یہ 20 سال کا ہے، یہ 25 سال کا ہے. عمر سے تناسب نہیں ہے. جب چاہے اللہ بلا لے انسان کو، ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے انسان کو. کیوں کہ وہ جو گئے نا آنے والی جگہ وہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. وہاں کوئی چینج نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. بس ایک دفعہ اڑ گیا نا یہاں سے معاملہ، بس ختم. پھر وہاں ہمیشہ کے لیے جو جگہ ہم نے منتخب یہاں اس دنیا میں کی ہے اپنے کاموں سے، وہی جگہ اللہ تعالیٰ میں عطا فرما دے گا. اللہ کہتا ہے میں کسی پہ بالکل ظلم نہیں کروں گا. ایک ذرہ کے برابر بھی تو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو میں اس پر بھی تجھے انعام دوں گا. تو ہم تو ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کرتے، اس سے ہی گھبراتے. ذرے کی ہمارے یہاں قیمت ہی کوئی نہیں. اگر آپ کتنے چانس اللہ پاک نے دیے ہیں مومنین کو آخرت کی تیاری کے لیے کہ صرف آپ کسی مسلمان بھائی کو ہنس کی ملاقات کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں انسان. یہ بھی نہیں ہوتا ہمارے سے. ہر قدم پر ایمان والوں کے لیے اللہ نے دروازے کھولے ہیں تیاری. اور سب سے بڑا دروازہ تو اخلاق ہے، جس پہ نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی ٹکا خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی مسلح، نہ اس میں کوئی وضو، کچھ نہیں. اخلاق. اور یاد رکھیں جنت جو سب سے زیادہ لوگ جائیں گے نا عبادت گزار نہیں بلکہ با اخلاق لوگ جائیں گے. وہ لوگ جائیں گے، ان کو بلایا جائے گا ہر دروازے سے. ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، بڑا گناہ گار ہے جی، تو فلاں ہے جی، فلاں ہے جی. لیکن آپ ان کو جنت میں جاتے دیکھیں گے حیران، یہ کیا وجہ کہ بھئی ایک شخص آیا تھا، اسے سخت بیچارے کو ضرورت تھی تو اس نے بلا کے اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. تو کیا میرے حبیبی نے بتایا نہیں تھا تو آج اس کی مدد کرے گا، روزے قیامت میں کل تیری مدد کروں گا. ہم تو اس کو گناہ گار، سیاہ گار، پتہ نہیں کیا کچھ ٹائٹل دے دیتے ہیں. لیکن اخلاق جو انسان کا وہ سب سے بڑی چیز ہے. اخلاق سمجھ جائے انسان کا تو سمجھے کام بن گیا. دین کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو حصہ ہے نا وہ اخلاق ہے انسان کا. اللہ کی نبی سمجھو اعلان فرمایا کہ میں نہ تمہیں کوئی چیز کرنے نہیں آیا، مجھے جو بھیجا گیا نا اس دنیا کے اندر وہ اس لیے بھیجا گیا کہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کروں. تمہارے اندر ہمدردی آئے، محبت آئے، بھائی چارہ آئے، ملنا جلنا آئے، اپنے بھائی کو معاف کرنا آ جائے، اپنے بھائی سے درگزر کرنا آ جائے، کوئی ظلم کرتا ہے اس کو برداشت کرنا آ جائے، سزا کے بدلے معافی کا اعلان کرے. یہ ہے دین، یہ اصل دین ہے ہمارا. ایک ایسی عورت جو ساری رات صبح روزے رکھتی ہو اور شام کو عبادت کرتی ہو، تو اس کے مقابلے میں وہ عورت جو اخلاق اچھی رکھتی ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہی ہے. مجھ باقاعدہ عبادت کرتے ہوئے اخلاق اچھا وہ جہنم ہی ہے. کتنا فرق ہے. یہی دین پیدا کر لیں اپنے آپ اندر الحمدللہ تو پوری عبادت آ گئی. ایسے یہ دین ہوتا کہ یہ والا دین کہاں سے آئے گا، اس کا راستہ کون سا ہے؟ یہ ہے کہ ریسرچ کی بات. اس دین کو حاصل کرنے کا کون سا راستہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم وہ دین حاصل کرتے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب کچھ کیا ہم کر رہے ہیں تو آپ کو ملتا ہے، مساجد سے ملتا ہے، علماء کرام آپ بتاتے ہیں، سب بتاتے ہیں. لیکن اس سارے کے باوجود بھی اگر منہ بنا رہا ہے ہمارے گھر جائیں، گھر والے خوش نہ ہوں تو مجھے پتہ ہے وہ عبادت انسان کی کہاں جا رہی ہے، مجھے پتہ ہے.
تو سب سے بہترین خاوند وہ ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ جب گھر جائے تو ہنسی کے ساتھ مسکراتا ہوا گھر میں جائے. سب سے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب وہ خاوند آئے باہر سے تو اس کا چہرہ ہنستا ہوا ہو. یہ دین کہاں سے ہے؟ یہ دین نہیں ہے. جو بربادی ہے نا ہمارے گھر میں، یہ دین نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ یہ عبادات ہمیں جو دی گئی ہیں، ظاہری عبادات، یہ بھی اسی کو سنوارنے کے لیے دی گئی ہیں کہ یہ دین آ جائے. اس دین کو حاصل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. یہ سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے. اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. اہمیت نہیں ہے ہمارے دین میں. حالانکہ عبادت ایک حصے ہے، باقی جتنے 9 حصے ہیں نا وہ سارے اخلاقیات پہ چلتے ہیں. تو کس پہ زیادہ زور دینا چاہیے؟ اس دین پہ دینا چاہیے نا بھائی. یہ دین کہاں سے آتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لو تھوڑا ہے، پیس آف فلیش اس کو ہم کہتے ہیں. اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا دین اتر آتا ہے انسان کے اندر. دین آتے اخلاق والا. وہ جب تک گندا ہے یہ دین نہیں آتا. تو اس دین کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اصل دین ہے، جنتوں میں پہنچائے گا، جس سے اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے محبوب راضی ہوں گے، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو صحیح کرنا ہے. دل کو صحیح کرنا ہے. اگر دل صحیح ہو جائے تو سمجھو الحمدللہ معاملہ بن جاتا ہے. بہترین انسان بن جاتا ہے وہ انسان جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. لیکن ہم دل کو نہیں دیکھتے، دل کو صحیح نہیں کرتے. دل کو کیسے صحیح کریں؟ یہ بھی اللہ نے بتایا. کریں گے صحیح کیونکہ اب رمضان آ رہا ہے. الحمدللہ ہم لوگ یہاں جمع ہے تو میری کچھ قسمتی آپ جیسے نیک لوگوں میں بیٹھا ہوں، تو کیوں نہ ایسی بات کریں کہ رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان اچھا مل جائے ہمیں. اللہ کے نبی نے کتنی بڑی گارنٹی دی اس رمضان کی. آپ دیکھیں کہ جس نے یہ رمضان سلامتی کے ساتھ گزار لیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورا سال کی گارنٹی دیتا ہوں کہ سلامتی کے ساتھ گزرے. پورا سال. اگر اس سال میں موت بھی آ گئی تو سلامتی والی موت ہے. حیران جو ہو گیا اللہ کے نبی کی طرف سے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم رمضان سلامتی کے ساتھ گزاریں. تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. اچھا، سلامتی کے ساتھ رمضان گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ حدیث آئے گی تو میں اس طرف چلتا ہوں تھوڑا. رمضان جب آتا ہے نا، الحمدللہ ہم اعمال شروع کر دیتے ہیں. نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، تراویح پڑھنا شروع کرتے ہیں، تلاوت قرآن شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، روزے بھی رکھ لیتے ہیں. ہر آدمی یہ کرتا ہے. پھر رمضان جو ہم اچھا گزار رہے ہیں. نہیں، ان چیزوں کے ساتھ سلامتی رمضان حاصل نہیں ہوتا. سلامتی اور چیز. سلامتی کے لیے چاہیے رمضان کو، جس کے مقصد کے اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیا ہے، اگر سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان کو گزارنا ہے تو کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، گناہ نہ کی جائے. جس نے گناہوں سے اجتناب کیا رمضان کے اندر، ظاہر ہو یا باطن، اس کا رمضان سلامتی والا رمضان بنتا ہے. دوست، غیبت بھی ہو رہی ہے، نظر کا گناہ بھی ہو رہا ہے، حرام بھی چل رہا ہے، غصہ بھی آ رہا ہے،
لڑائی بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، فضول بات بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں تراویح بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں نماز بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں روزہ بھی رکھے، تو فرمایا یہ رمضان نہیں ہے۔ رمضان کا یہ تو ہم روز ہی کرتے ہیں، یہ تو کام روز ہی کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم اس کی تیاری دیکھیں آپ، رجب سے اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تھا، دعا مانگو اللہ سے اس رمضان کے لیے مل جائے ہمیں۔ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ سارے سال کے اندر یہ میں ایسا مہینہ نہیں آتا، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے ہی نہیں، اتنے انعام ملتے ہی نہیں کسی مہینے میں اس میں ملتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو زور لگائیں، وہ زور ہے کہ گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو، پورا زور اس پہ لگنا چاہیے۔ جیسی آس شعبان ہے نا، ہمیں شعبان سے تیاری کرنا چاہیے، ہمیں اب جو ہے ہر چیز جو کنٹرول کرنی ہے اس رمضان کو صحیح بنانے کے لیے، زبان کنٹرول کرنی ہے، نگاہ کنٹرول کرنی ہے، ہاتھ کنٹرول کرنے ہیں، پوری بری عادات جو ہیں اس رمضان میں ہم نے کنٹرول کرنے۔ 30 دن کنٹرول کرے آدمی تو اللہ کے نبی پورے سال کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اس کی طرف دھیان دیں۔ تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ تو نیک آدمی ہیں، مجھے چاہیے کہ میں اس چیز طرف دھیان دوں۔ رمضان ٹھیک ہے، آپ قرآن کھول لیں، آپ بہت تلاوتیں کر لیں، لیکن سلامتی والا رمضان نہیں بنتا۔ سلامتی اس وقت آئے گی جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ رب اس چیز سے تو راضی نہیں ہوتا۔ رب کہتا ہے جن چیزوں کو میں نے منع کیا ہے، گانے بجانے، فحش چیزیں، بری باتیں، غیر سنت کے عمل نہ ہونا، نبی پاک کے طریقے پہ نہ چلنا، زندگی بدل دے رمضان سے پہلے، چینج کر دے، لسٹ بنا لے کہ کس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ 30 دن کنٹرول کرنا ہے آپ نے، اونلی 4 ویکس، یعنی 4 ویکس میں داڑھی نہیں کاٹ رہی، بعد میں دیکھی جائے گی جو ہوئی، داڑھی نہیں کٹوں گا، پیتانے پہ مولوی ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، یہ 4 ہفتے سے جڑا کچھ میں وعدہ کر لیا رمضان میں اپنی صحیح کرنا ہے، ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، بالکل صحیح بات ہے۔ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے اس سال نہیں ہے، وہ چلے گئے بیچارے، چلے گئے۔ بتائیں کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر دے دیا کہ رمضان، ان کی جگہ ہمیں بلا لیتا اللہ تعالیٰ۔ کتنا بڑا احسان ہے، ابھی تو نہیں پتا، ابھی تو خیر ایک ہفتہ پڑا ہے، ایڈوانس نہیں کر سکتا کہ کل ہی فارغ ہو جائیں، چلتے چلتے فارغ ہو جائیں، اس لیے ابھی تک دعائیں کرنی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ میں رمضان تک پہنچا دے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ہمارا دین جو ہے نا عمل پہ نہیں چلتا، نیت پر چلتا ہے، عمل پہ نہیں چلتا۔ عمل تو بہت اونچی بات ہے، آج میری داڑھی نہیں، میں کچھ انشاءاللہ میں پوری داڑھی رکھوں گا، رمضان میں صحیح طرح گزاراں گا۔ باہر گیا ہے، انتقال ہو گیا، مکمل معافی کے ساتھ اس کی پوری داڑھی اٹھے گا قیامت کے دن، نیت کر لی ہے۔ وہ یہ تھوڑی دیر نکلی، اس کو بہت اثر، میں نے سود کا تو کام ہی نہیں لینا رمضان پہ، میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں، رمضان خراب کرنے کا، اگلے سال رمضان نہ ملے تو میری بخشش نہیں ہوگی، اس وقت تو ٹھپا لگ جائے گا فوراً جنت کا، پچھلے بھی سارے معاف ہو جائیں گے، بہت بڑا کام آ رہا ہے، جی کرنا ہی نہیں، نیت کر لیا آپ نے، الحمدللہ اس نیت سے آپ کا لکھا گیا اعمال نامے میں کہ یہ وہ شخص ہے جو یہ سود نہیں کھائے گا، نیت سے چلتے ہی کام۔ تو کم از کم اس 4 ہفتوں کے لیے بندہ کنفائنڈ کر لے اپنے آپ کو کہ میرا رب جس چیز سے ناراض ہوتا ہے، میرا رب جس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یار میں نے وہ نہیں کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی عبادت ہے ہی نہیں رمضان کی کوئی، رمضان کی اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ رمضان دیے اس لیے ہے لعلکم تتقون،
کہ پورا رمضان 30 دن میں تمہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ تم مجھے ناراض نہ کرنا بلکہ وہ باتیں کرو جس سے میں راضی ہوتا ہوں. یہ قرآن نے کہا ہے کہ میں رمضان تمہیں کسی اور چیز کے لیے دے ہی نہیں رہا, میں اس بندے کے لیے دے رہا ہوں. اور مجھے پتا ہے ہمارے حالاتوں کو جانتا ہے کہ کیا گیا ہم نے سارا سال اللہ کو بھی ناراض کرتے رہے نا, بکواس بازی زندگی میں کیا 11 سال ہم نے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. میں نمازاں پڑھتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, وہ کس نے سے پڑھتے رہے, پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا نہیں کیا. تو اب تو چانس ایسا ہے کہ مجرم سمجھ کے آدمی گئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے اور اپنے آپ کا تجزیہ کرے اور ایک نیا باب کھولے زندگی کا. کس طرح سے کھولتا ہے وہ کہ رمضان سے پہلے ہر انسان بیٹھ جائے اور توبہ کر لے. توبہ بھئی تیاری ہے, بہت زبردست تیاری ہے اس مہینے کی. کتنی بڑی چیز ہوگی کہ جو اللہ کے نبی ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے اور چپکے سے نہیں دیا یہ چیز, چپکے سے نہیں دیا. وہ چپکے سے وہ چیز ملتی ہے اس میں تو پھر آدمی کو مس کر جاتا ہے نا آدمی. اعلان کیا رجب سے, شعبان سے, پھر راتیں دی, رجب میں رات دی اور پھر شعبان میں رات دی, پریکٹس کرائی ہمیں. کتنی بڑی بات ہے. پھر تو جانور ہی ہیں ہم تو, اگر ان چیزوں کو بھی نہ سمجھیں. آخر ہے کیا رمضان میں؟ رمضان ایسا ہے کہ داخل ہوتے ہی ہم نے اب نیت کر لی ہے, داخل ہوتے ہی الحمدللہ بخشش ہو جاتی ہے. کرتے ہیں بھائی نیت, آج اس نیت کر لیں کہ بھئی یہ رمضان میں نے ضائع نہیں کرنا. پچھلے میرے رمضان بڑے ضائع ہوئے, اور رمضان سے رمضان اس چیز کا نام ہے ہی نہیں کہ تراویح پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, اتنی تلاوت کر لو. یہ تو بونس ہے, یہ نور اور نور ہے, بونس ہے. یہ تو آپ جتنا چاہے کریں بونس مل جائے گا آپ کو, لیکن اس سے آپ کا رمضان بنے گا نہیں, اس سے بنے گا نہیں رمضان. یاد رکھیں امان سے نہیں بنے گا. اللہ راضی کہ جس چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ ہم نے کام کرنا ہے. اللہ راضی ہوتے ہیں کہ وہ بات نہ کرے آدمی جو جس سے اللہ راضی ہے. لسٹ لے لیں, مجھے نہیں پتا جناب, کوئی لسٹ تو دیں نا جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لسٹ لے لیں اور پھر کہیں ٹھیک ہے جی باقی تو مجھے پتا نہیں ہے, میں کر سکوں یا نہ کر سکوں, لیکن یہ 30 دن جو ہیں, یہ 4 ہفتے جو مجھے دی جا رہے ہیں, اس کی میں پوری نیت کرتا ہوں کہ میں نے کرنا ہی نہیں یہ کام. بس بن گیا کام, الحمدللہ پورا کام بن گیا. سلامتی والا یہ آپ کو. اور پھر یہ صرف رمضان نہیں مل رہا, پورا سال مل رہا ہے. پورا سال مل رہا ہے, پورا سال آپ جنتی کی طرف پھریں گے الحمدللہ دنیا کے اندر. سلامتی والے انسان, سلامتی والا آدمی. لیکن ایسی بات ہے کہ جب اللہ کے کہنے پر انسان چلتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ تو نے یہ انعام دی ہے, اور شکر کرتا ہے کہ مجھے موقع آ گیا, میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میری موت ہو جاتی, میں بخشا جاتا. اللہ نے مجھے رمضان دے دیا اور میں نے قدر کی, تو اللہ کہتا ہے شکر تم یزیدنہ کو, تم نے میرے انعام کی قدر کی ہے, اور تم نے قدر کی ہے. تو 1 سال تو میرے حبیب نے اعلان کر دیا ہے, لیکن بونس یہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تجھے پکا مسلمان بنا دوں گا. تیرے سے گناہ کرانے ہی نہیں میں نے, تیرے سے برے کام ہونے نہیں دوں گا میں, تجھے اب دوزخ کی طرف چلنے ہی نہیں دوں گا میں تجھے. کرتے ہیں بھائی وعدہ. یہ ہے تیاری رمضان کی. بس یہ دیکھ لیں, جو رک گیا پھر رک گیا, پھر پتہ نہیں. اس کا نام رمضان ہے. قرآن میں لعلکم تتقون, تم نے مجھے ناراض نہیں کرنا رمضان میں کوئی ایسی بات کرنے کے بعد. منہ کو بند کر لو, نگاہوں کو بند. اگر غلطی ہو رہی ہے تھوڑی بہت, استغفار پڑھتے رہو ساتھ ساتھ. میری نیت ہو ہی جائے, اللہ تعالیٰ نیت میری پکی ہے. چینج ہو جائے آدمی, بالکل چینج ہو جائے اپنے آپ فزیکلی, اوپر سے نیچے تک. اوپر سارا جو ہے وہ اتباع رسول میں آ جائے. الحمدللہ کوئی چیز ایسا نظر نہ آئے جو نبی اتباع میں نہ ہو. صرف 30 دن
لباس ویسا ہو جائے، شکل ویسی ہو جائے، طریقہ ویسا ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگے جو ایسے آدمی ہیں، کمپنی رکھے 30 دن کے لیے، بس بیٹھا ان کے ساتھ. جو جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں بھی انعام دے دیتا ہوں. جو ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں میں انہیں بھی انعام دیتا ہوں. اطیع اللہ اور رسول، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اطیع اللہ رسول مع الذین، میں ان کے ساتھ انعم اللہ، کہتا ہے جو میرے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ رسول محبت کرتے ہیں. یاد رکھنا اطیع اللہ اطیع رسول کا ہے، یہاں اطاعت کا لفظ جو کا ہے وہ اطاعت سے پہلے محبت ہے. محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا بات. تو اطاعت کا مطلب خود آپ کو دعوت کر رہا ہے کہ پہلے محبت ہوگی، جب محبت ہوگی تو اطاعت کرے گا، بغیر محبت کی اطاعت نہیں ہوتی. وہ جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں مع الذین، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ انہی کے ساتھ ہوں گے. اور پھر لسٹ دے دی کہ ان کے ساتھ کہ جن پر میں نے انعام کیے ہوئے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. اللہ اکبر، اتنا کام نہیں ہوتا کہ جس نے اللہ اور اللہ سے محبت کر لی رسول سے، اللہ کہتا ہے فکر کی بات ہی نہیں ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. بتاؤ کتنے راستہ اللہ پاک نے کھولے. یہ آیت ہوتی کیسے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا انداز تھا، دیکھیں آپ، عجیب صحابی، ہر صحابی عجیب تھا، عجیب. ثوبان نے تو کمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے بیٹھ گئے اللہ کے نبی کے سامنے. ضرور ہے اللہ کے نبی، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. کہنے یار اب سوچ دیکھیں ان کی فقیر، کچھ نہ پیسہ پوچھا، کچھ بھی نہیں مانگ نبی سے جا کے یہ کہ کاروبار ہو جائے، کچھ دکان چل پائے، کچھ مکان میرا بن جائے، بیوی بڑی سب بچے تک. وہ آج جائے پیر کے پاس تو پیر تو یہی سوچے گا نا پتہ نہیں بیچاروں کی ڈنگ پہ ہے، تبھی سے منگن ہے، کچھ کرنے ہے. لیکن یہ بات غلط ہے نا، یہ انداز غلط ہے. انداز وہ ہونا چاہیے جو نبی پاک اور صحابہ کا تھا. پیر اور مرید میں یہ رشتہ ہونا چاہیے. جب ہوتا ہے پیر ہونا، پیر نہیں چور ہے، اور مرید بھی چور ہے جو اور خواہشات لے کے پیر کے پاس جا رہا ہے. نہیں، پیر اور مرید کا رشتہ وہ ہے جو صحابہ کا اور رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک پیر نہیں ہوتا، کیونکہ شرط محبت کی رکھی ہے. شرط کیا ہے؟ محبت کی ہے. سارے صحابہ جو محبت رکھتے تھے. اب ان ثوبان کے بعد اب رو رہا ہے تو اللہ کے نبی نہیں پوچھا ہاں بھی دعا کر دوں کہ بھوک ہے، پیاس ہے، کیا ہے، فاقہ ہے، کیا چیز ہے؟ نہیں نہیں، کیا بات ہے ثوبان، کیا ہوا؟ اب ادھر دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں ثوبان. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عجیب خیال آ رہا ہے. اب وسوسے بھی ان کے بہت پیارے ہوتے تھے، تھاٹس. کیا خیال آ رہا ہے؟ یا رسول مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں میں ابھی تھکا آ رہا ہوں، کام کرتا ہوں، گھر سے سیدھا میں کام آپ ہی کے پاس آ جاتا ہوں. کیوں کہ جب تک میں آپ کا دیدار نہ کروں مجھے سکون نہیں آتا. اللہ، میں کہ نہ مجھے کھانا اچھا لگتا ہے، نہ بیوی اچھا لگتا ہے، کچھ مجھے تو سکون ہی نہیں آتا. میں جب آپ کے آ کے آپ کو چہرہ مبارک دیکھ لیتا ہوں تو پھر مجھے کچھ سکون آتا ہے، ہوش آتا ہے تھوڑا سا. انہیں سبحان اللہ. ابھی بتا رہا ہوں رشتہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ ہونی چاہیے محبت شیخ اور مرید کے، تب جا کے کام ہوتا ہے. یہ ہے اصل طریقہ. اس لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ والے اس لیے ہمیں اپنے پاس رکھتے ہیں. اور کب اس کے علاوہ اللہ کے نبی فرمایا کیا بات ہے؟ پھر کہتے ہیں میں تو آپ کو دیدار کرتا ہوں، سکون ملتا ہے. چلو ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات. آگے اگے دی سوچنا پہ ہے. سبحان اللہ. اب سوچ دیکھیے ان کی کیا جا رہی ہے. میں تو مر جائیں گے، موت تو برحق ہے.
وہ جب میں چلا گیا، انتقال ہو گیا، تو کہاں آپ اور کہاں میں؟ سبحان اللہ. مجھے اس جنت میں کیا ملے گا؟ جس جنت میں آپ کا دیدار ہی نہ ملے تو میں کیا کروں گا وہاں؟ آپ کو تو ہائی کلاس ہوگا معاملہ، تو میں پتہ نہیں کتنے ٹونگا ہوں گا. تو اب اس کا کیا کروں؟ رو رہے. ابھی نبی پاک سے جواب دینا نہ پائے، جبریل آ گئے. اطیع اللہ رسول کے، جو اللہ سے اور رسول سے اس قسم کی محبت کرے گا، سبحان اللہ، ڈرامے والے نہیں، ایسی جو محبت کرے گا. کیا کہ اطیع اللہ، اس کیا، اس کا اگر نبی ہوں محبت ہے تو کیسی محبت بدلے گا کہ اس کا پورا رنگ سرکار کے رنگ میں ہوگا. اس کی شکل، سورج، چلنا پھرنا، کاروبار، سب کچھ رنگ رسول میں. اس کو ہوتے ہیں اطیع رسول. یہ مذہب ہے ہمارا دین. پتہ نہیں کس پاس سے ٹرے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے. اور پھر انعام کتنا بڑا دیا. نبیین، صدیقین، شہداء، اونچے سے اونچا درجہ تک بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. نبی کون ہوتا ہے؟ جس پر وحی آتی ہے. صدیق کون ہوتا ہے؟ کہ جو نبی پہ وحی آتی ہے اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور بغیر دلیل کے تصدیق کرتا ہے. صدیق ہوتا ہے. اور شہید کون ہوتا ہے؟ شہداء شہید وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کا پیغام لے کر آیا ہے اس پیغام پہ عمل کرتے ہوئے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالحین وہ لوگ ہیں درجے میں، چوتھے درجے پر، کہ جو اپنے نفس کو صفائی کے ساتھ، باطن کی صفائی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں اس کو، جس کے لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. تو 4 درجے بتائیں. حسن اولئک رفیق، کہتا اب تو خوش ہے نا، کیسے پیارے ساتھی جنت میں مل گئے ہیں تجھے. ابھی زندگی ہے دوستو، مایوس نہ ہو، ابھی زندگی موجود ہے. وہ کیا کہ انٹینشن کر لیں، نیت کر لیں کہ میں نے ایسے ہی بننا ہے. اور ایسا بننے کے لیے راستہ کون سا دیا ہے؟ کون سے بتایا اللہ کے نبی نے؟ تہجد، عمرے، حج نہیں. کیا بتایا؟ محبت. کیا چیز چاہیے؟ محبت کی ضرورت مل رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ اللہ رسول سے ایسی ہی محبت ہو جائے، ایسی ہی محبت ہو جائے کہ رنگ رسول میں ڈھل جائے آدمی. زندگی بیکار ہونا، زندگی بیکار اس کے بغیر، یاد رکھیں. زندگی جس کی ایسی گزری جو ہوتا ہے رسول کے اندر ہے، وہ ہے زندگی والا انسان. تو بتائیں، محبت چاہیے اس کے لیے. کون سی عبادت چاہیے؟ محبت چاہیے. محبت، یہ تھی محبت ثوبان کی. بے قرار تک ہے مجھے، میں آپ کو کیسے دیکھوں. اس محبت کو تلاش کرنے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا. یہ محبت اگر تم لینا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے بھی بتایا، اللہ نے بتایا. 2 بتائے اللہ کے نبی نے. حبک حبا یحبک ومن یحبک، کہ اللہ تیری محبت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اطیع اللہ، اطیع رسول. اور پھر کیسے ملے گی؟ کہ مجھے اس انسان کی محبت دے دے تجھ سے محبت کرتا ہے. جب اس سے محبت ہو جائے گی تو پھر کیا ہے؟ پھر مجھے اعمال ملیں گے جو محبت والے اعمال ہوں. کرو نا کسی سے محبت، بتاؤ کیوں؟ یاد رکھیں یہ محبتیں وہ ہیں. ثوبان کی نبی سے جو محبت تھی نا، اس میں دنیا نہیں تھی. ساری محبتیں جو ہیں نا دوستو، وہ دنیا رکھتی ہے. اس کے بیچ میں دنیا ہے. سب سے بڑی محبت آپ سے ماں باپ کی ہے، ماں کی ہے، لیکن وہ دنیا بیچ میں وہی جوتے مار لگتی ہے. کما کے نہیں لایا، پیسے نہیں ہے، پھلا نہیں ہے، جھگڑا ہوتا ہے دنیا پر. مادیت آ گئی بیچ میں. واحد ایک جگہ آپ کو محبت ملے گی، وہ جو اللہ تک آپ کو پہنچائے گی، لے کے جائے گی، جسے قرآن بتایا
ایک جگہ وہ محبت ہے. وہ کون سی ہے؟ آپ حیران ہوں گے کون سی محبت ہے؟ وہ محبت شیخ ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے کنوا مع الصادقین. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس جگہ پہ تو جائے گا نا جو اللہ والا ہوگا، جو کامل شیخ ہوگا، اس کی محبت سے تجھے ملے گی. اس کے چہرہ دیکھتی تیرا اندر سارا رنگ اتنی محبت ہوتی ہے اس کے اندر. وہی جس طرح صحابہ کرتے تھے نبی سے محبت سے، کیونکہ اس میں دنیا نہیں ہے، دنیا ہے ہی نہیں. نہ شیخ آپ سے دنیا کے لیے مل رہا ہے، نہ آپ سے دنیا کے مل رہے ہیں. کسی قسم سوال ہی نہیں دنیا کا، صرف کس لیے مل رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ملاقات. کوئی ہے مجھے بتایا ایسی محبت؟ کوئی بھی نہیں دنیا میں. صرف ایک محبت ہے جو اللہ نے خود سلیکٹ کی ہے کہ یہ محبت جو تجھے مجھ تک لے کے جائے گی وہ میرے رسول تک لے کے جائے گی. انعم اللہ جن کے انعام جن پہ تمہیں دوں گا، کہاں سے ملے گی تمہیں؟ کسی اللہ والے کے پاس میں. جب تو اس کو دیکھے گا، سبحان اللہ، یہ محبت کا دیکھنا اور ہوتا ہے. جب تو دیدار کرے گا اپنے شیخ کا تو سبحان اللہ تیرا اندر نور نور ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے آدمی دیکھنے کے بعد. وہاں کسی اور عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. مرشد دیدار باہو رکھو کھڑو یا حج ہو، کہ وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے منزلیں پائی ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ بناوٹی چیزیں ہر جگہ ہے نا. بناوٹی گھی بھی ملتا ہے، بناوٹی دودھ بھی ملتا ہے. بناوٹ جو ہے تو بناوٹی پیر دیکھ دیکھ کے بھاگ گئے لوگ سمجھیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو تلاش کر، اصل دوں گا تجھے میں. جو قیامت تک راستہ چلنا ہے پانے کو، بند تو ہو نہیں سکتا. نہیں سمجھے بات؟ یہ سارا قرآن بتا رہا ہے آپ. تو جو انعام ملے گا انسان کو اطاعت سے ملنا ہے. اور اطاعت کا مطلب ہے محبت. اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دروازہ کھولا ہے کہ جاؤ کسی میرے بندے سے محبت کرے جو مجھ سے محبت کرتا ہے. سیدھی گل ہے. بچے میرے صحیح نہیں ہوتے، یہ فلانی اولاد صحیح نہیں ہو رہی، اس لیے کہ آپ نے ٹرائی غلط لکھا ہے. جائیں کسی ایسے دروازے میں بھیجیں جہاں محبت ہوتی ہے، ڈنڈے نہیں ہوتے، وہاں محبت ہوتی ہے. سدھر جائے گا نہ سدھر مجھے بتائیں آپ، سدھر جائے گا. بزرگ تھے نا، نام اس کو یاد نہیں آ رہا، تو جو وہاں سے گزرتا، نزدیک سے گزرتا، سکھ یا ہندو، وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا. جس نے پوچھا بات کیا ہے یار، وہ تو بولتا بھی نہیں ہے، تم پاس سے گزر جاتے کلمہ پڑھ لیتے ہو. اس نے ابے کہا گزر کے دیکھ، اس کے چہرے میں اتنی صداقت ہے، اتنا نور ہے، تو دل کہتا ہے جب یہ اتنا خوبصورت ہو تو اللہ اور رسول کتنا خوبصورت ہوگا. ان کے چہروں پہ نور ہوتا ہے. وہ کشی کھینچتی ہے کس طرف؟ اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی ہے. کیوں؟ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک کام، اسی کام پہ آپ کو لگاتے ہیں. بولے سبحان اللہ. جو کام انہوں نے کیا ہوتا ہے، یہ یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، اسی کام پہ وہ آپ کو لگاتے ہیں. اور دوسرا کام نہیں کیسے بتاتے، کوئی جادو نہیں ہے، نہیں، اسی کام پہ آپ کو لگاتے ہیں. انہوں نے جو کام کیا ہوتا ہے حدیث سے سیکھا وہ کام ہوتا ہے، نبی کی باتوں سے ارشادات سے ہوتا ہے. انہوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ملنا ہے سب کچھ دل کی صفائی پہ ملنا ہے. تو اس بندے نے اپنا دل بس اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اور کسی شیخ کو اپنے آپ پیش کر دیتا ہے جی میرا دل صحیح کر دیں. بس تو جب وہاں دل بننا شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ،
شیخ کی صحبت میں دل بننا شروع ہوتا ہے، دل کنورٹ ہوتا ہے، پہلے جسم کنورٹ نہیں ہوتا، پہلے اس کا پہلے دل بدلتا ہے، دل میں محبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس وقت میں گیا نا اپنے شیخ کے پاس تو میں نہیں مانتا تھا پیروں شیروں کو، میں چھڈو جی کی پیر کو جانا، ساری ہیں جی نے، لیکن خوش بہت تھی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، عمریں بھی کرتا تھا ادھر بھی ادھر بھی، لیکن کام نہیں بنتا تھا، تفسیریں ساری پڑھنی، سب کچھ علم، کیا بات، کیا ایک تشنیگی تھی، کیونکہ راستہ نہیں صحیح، تو راستہ وہی تھا نا، اللہ والوں کے پاس جانا۔ خیر جی پھر میں سوچا چلو بھی تلاش کر ہی لیتے ہیں، یہ تو وہی نہیں کام بن رہا، یقیناً سبحان اللہ۔ جب اللہ نے مجھے وہاں پہنچایا، کیونکہ میں پیروں کے خلاف تھا، بالکل چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتا تھی، لائن ہی میری نہیں تھی، جب میں آپ کی صحبت میں گیا، ایک ڈاکٹر تھے، میں نماز پڑھ رہا تھا پاکستان میں، گیا تھا تازہ تازہ، مجھے ہاتھ پکڑا انہوں نے، کہتے کب آئے؟ میں کہا ابھی یہ سامان رکھا ہے، کہتے ادھر تو آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں، میں کہا بھائی میں تو ابھی آیا ہوں، مجھے کیا چیز دکھانی ہے آپ کو؟ کہتے نہیں ادھر تو آؤ، میں کہا یہ آپ نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، آپ ایسے تو نہیں تھے، کہتے چھوڑو بات، میرے ساتھ آؤ، کچھ نہیں کرنا، میں چلا گیا، جیسی جا کے ایک کمرہ تھا حجرہ سا تھا، اور مجھے اندر دیکھا، سبحان اللہ، جیسی پہلی نظر پڑی حضرت صاحب پہ، وہیں بیٹھ گیا میں، اتھی بیٹھ گیا، کہتا یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اور میں بھول گیا، ابھی میں آیا ہوں، سامان ہی نہیں کھولا میں نے، کھانا وانا بھی میرا تیار، والے سب انتظار کر رہے ہیں، میں کہا چیز تو یہی تھی جو میں ڈھونڈ رہا تھا، سبحان اللہ۔ میں اپنی اسٹوری بتا رہا ہوں کہ میں تبدیل کیسے ہوا۔ حضرت نے مجھے دیکھا جنرلی، کچھ نہیں بات کی، سمپلی بس نگاہ ایک شفقت ڈالی، اس کے بعد ختم، میں نے سلام کیا، بس بے قراری لگی دل کے اندر، ہر وقت خیال یہ، دیکھتے دیکھتے نمازیں شروع، کدھر سے کدھر لے گیا الحمدللہ۔ تو میرے بھائی، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی خالی نہیں جاتا، ان کے پاس نیت ہو اصلاح کی، نیت اصلاح کی ہو کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، ہاں جو آدمی بات ہے بالکل ٹھیک، ہاں جی میرے تو کمی کوئی نہیں ہے، بالکل میں تو صحیح ہوں، بس راستے پہ چل رہا ہوں، نہیں، جب تک اپنے عیب نہ نظر آئے نا آدمی کو کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت تک آدمی اصلاح نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، رمضان آ رہا ہے، پہلی بات کہ اس رمضان کو ضائع نہ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ ضائع کب ہوگا؟ کب ضائع ہوگا؟ کہ اگر ہم نے گناہ کیے اس رمضان کے اندر اور خلاف شرع ہم نے زندگی گزاری، یہ 30 دن اللہ کو دے دیں، آج ہی سے دیں کہ آج ہفتہ رہ گیا، آج ہی سے میں نیت کرتا ہوں کہ 30 دن جو ہے نا داڑھی نہیں کاٹوں گا، حلیہ اپنا صحیح کروں گا، جس طرح نبی فرمایا میں ویسی زندگی گزاروں گا 30 دن، میں دیکھتا ہوں کیا میرا نقصان ہوتا ہے۔ 30 days کوئی حجت نہ کرے بس، اور کسی نیک صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، بس اتنا دو کام کرنے ہیں، مکمل سلامتی والا انشاءاللہ رمضان مل جائے گا انسان، اب پورا سال نیکی والا گزرے گا ہمارا، تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا ایسے ہی ہوگا، اللہ ہمارا رمضان کو ضائع نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر اعمال کریں، بس کوشش یہ کریں کہ سلامتی والا ایمان، اور سلامتی میں نے سمجھا دی، سلامتی تراویح والے نہیں، تلاوتوں والے نہیں، سجدوں والے نہیں، یہ تو ایکسٹرا ہمارا بونس ہے، کون سی؟ اوپر سے نیچے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کوئی گناہ تو نہیں ہم سے ہو رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، غیبت نہیں، اگر غلطی سے ہو جائے فوراً توبہ، میں اپنا رمضان خراب نہیں کروں گا، کوئی غلط حرام کی شبہ کی کوئی چیز ہے خبردار اس کو کھائیں بھی نہ، نزدیک بھی نہ جائیں اس کے، کہ اگر آج ہم نے رمضان اپنا ختم کر لیا تو یاد رکھیں کہ اگر رمضان کی ہمیں امید نہیں کہ ہم مل جائے، پھر اتنی بڑی چیز ضائع نہ کرنا دوستو، ایک پیٹرن بنا لینا
کہ بھئی صبح میں اٹھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا، نماز پڑھوں گا، اور سب سے بڑی احتیاط عبادت میں کیا کرنی ہے ہم نے، یاد رکھیں سب سے بڑی احتیاط عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت ہے سلامتی کو بنانے کے لیے رمضان جس کی ہم نے احتیاط کرنی ہے، ایک کی بات بتاؤں گا آپ، اور ایک گناہ نہ کرنا، یہ دو چیزیں لے کے چلنی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ نماز ہم نے رمضان میں کچھ بھی ہو جائے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ لکھ لیں ڈائری پہ، سلامتی والا ایمان بنانا ہے، رمضان بنانا ہے۔ کچھ ہو جائے نمازیں جو ہم نے پڑھنی ہے نا وہ ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ 30 دن یہ چیز پکی کریں۔ اور دوسری چیز گناہ نہیں کرنا، اور تیسری چیز کسی نیک صحبت میں بیٹھنا ہے۔ 3 چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ نماز، اگر آپ نزدیک میں تو اس مسجد کی نیت کر لیں کہ ہم بس ہم نے نماز یہاں پڑھنی ہے، ختم۔ نمبر 2، نماز کے ساتھ صحبت چاہیے ہمیں، پیٹرن بنائے نا، نمازیں 5 وقت ہوں گی، اس کے بعد مجھے کچھ صحبت چاہیے کہ جہاں نیک ہو، جہاں ذکر ہو۔ اس مسجد میں ذکر بھی ہوتا ہے صبح شام، رمضان کا ذکر تو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کتنے بڑے صحابی کیا گارنٹی دے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کہ جس نے رمضان میں ذکر کیا وہ بخشا ہے۔ یہاں مجلس ہوتی ہے ذکر کی صبح شام، اس میں شامل ہو جائے۔ 2 چیزیں الحمدللہ۔ تیسری چیز گناہ نہیں کرنا، کوئی گناہ جس سے شریعت کے خلاف جو چیز ہے 30 دن نہیں کرنا، بعد میں دیکھی جائے گی پھر جو کچھ ہو۔ یہ 3 کام کرنے ہیں الحمدللہ، کریں گے بھائیو؟ اب کرتے ہیں تازگی والی مقام، اب کرتے ہیں ذکر اللہ الحمدللہ۔ اب کیسا کرنا ہے؟ جو میں آپ ہم ذکر کریں گے نا، اس ذکر کو جاری رکھنا ہے پورے رمضان میں۔ مجلس چلتی ہیں، آن لائن بھی آئے گا، آپ کو مل جائے گا یہ ذکر صبح شام، گاڑی میں ہے نا، کام پہ ہیں، اپنے کام ویسے ہی جاری رکھیں، جو بزنس ہیں، کام ہے، سب مسجد تلاش کرنا ہے کہ بھئی کام کے وقت یہ مسجد نزدیک ہے، یہاں نماز پڑھوں گا، شام کے وقت یہ مسجد نزدیک ہے، شام یہاں نماز پڑھوں گا، فجر کے وقت یہاں نماز پڑھوں گا۔ ابھی سے پروگرام سیٹ کر لیں اپنا، ایک ترتیب ہے نا بنانے کی، بھئی یہ مسجد ہے، یہاں فلاں کام کرتا ہوں، ٹیکسی چلاتا ہوں، دکان کرتا ہوں، تو یہ مسجد یہ نزدیک ہے، یہاں مسجد یہ نزدیک ہے، تو اس مسجد میں جا کے نماز پڑھنی، کیونکہ سلامتی والا بس یہ ہے میرا، سمجھو آخری رمضان ہے میرا، اس کے بعد چانس نہیں دے گا اللہ پاک، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہو سوال بھی نہ ہو انسان کا کہ 5 نمازیں جو ہے انسان گھر پڑھے، نہ سوال یہ تو نمازیں نہیں ہوتی۔ کریں گے بھائیو؟ یہ لکھ لیں آپ ڈائری کہ کون کون سی مسجد ہیں، میں کیا کام کرتا ہوں، یہاں میں نے پڑھنی ہے، ٹھیک؟ مسجد کا ذکر، اس مسجد میں صبح شام ہوتا ہے، تشریف لائیں اور ذکر میں شامل ہو جائیں، تو ابھی پڑھیں اور ذکر کریں تھوڑی دیر۔ نہیں آ سکتے، آن لائن ذکر ہوتا ہے ہمارا، آن لائن ٹھک کریں، آن لائن سن لیں، شامل ہو جائیں، ذکر مل جائے گا آپ کو الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے اعمال کرنے، یا توفیق کو جتنا بھی آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، جتنا آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، قرآن کی خاص تلاوت رکھیں، ان ٹچ رہیں، بے شک ایک صفحہ پڑھیں قرآن کا، پڑھ ضرور لیں، ان ٹچ ہو جائیں قرآن کے ساتھ۔ اللہ جانتا ہے اس کے بعد اتنا ہی ٹائم تھا، نہیں 10 ختم کر سکا، 15 نہیں ختم کر سکا، لیکن قرآن کو پکڑ لیں بس، یہ قرآن جو ہے میرا رمضان کے ساتھ چلے گا میرا، تو 2 صفحے پڑھ لیں، 3 صفحے پڑھ لیں، 4 صفحے پڑھ لیں، ایک ہی لائن پڑھ لیں، پڑھ ضرور لیں، دن ضائع نہ جائے، بس ایسی ترتیب لکھ لیں اپنی، ایک پروگرام بنائیں تاکہ رمضان ہمارا ضائع نہ ہو پائے، ہاتھ سے نکل جائے، بہت قیمتی چیز ہے الحمدللہ۔ سو چیز کام بھی کرتے رہیں، کھائیں پیئیں، جو کریں سب کچھ الحمدللہ نارمل، اس احتیاط کے ساتھ گزاریں، پورا سال سلامتی والا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آئیں تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين طه وياسين حبيب الأمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے اللہم رب ارحمہما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.